بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، یعنی اسلام کے رکن کتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اگر کوئی اس کو ایک ستون کو بھی گرانے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 ارکان کو، جتنے یعنی اسلام کے رکن ہیں وہ 5 ہیں، تو ان 5 ارکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ستون، ایک پلر قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو گرائے گا تو گویا وہ اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کے رکن 5 کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، تو یہ آپ کے لیے اسلام کا رکن ہے، ضروری ہے بات کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ اور دوسرا جو آپ پر ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نماز دوسرا رکن ہے اسلام کا۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 عشاء۔ یہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، دن اور رات کی 5 نمازیں یہ ہم پر فرض ہیں، لہٰذا یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو گویا وہ پلر کو، اس ستون کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے کہ چونکہ آپ اسلام کے پلر کو گرانے کی کوشش کریں گے تو گویا آپ اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ آپ حج بیت اللہ کریں گے۔ حج بیت اللہ کیا ہے؟ سال میں ایک بار ہر مسلمان پر حج فرض ہے، اور وہ فرض کب ہو جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس، مسلمان بھائی کے پاس مال آ جاتا ہے۔ مال آ جائے اتنا کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پھر آپ پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن ایک حج جو ہے نا زندگی میں کرنا چاہیے۔ ایک ہی اسلام نے زندگی میں حج فرض قرار دیا ہے، وہ زندگی کے کسی حصے میں آ جائے، جب بھی آپ کو مال میسر آ جائے تو آپ پر لاگو ہو جائے گا، فوراً وہ آپ پر فرض ہو جائے گا کہ آپ اب کریں۔ یہ تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن ناظرین وہ ہیں روزے، جو ماہ رمضان شریف میں 29-30 جو روزے ہیں نا یہ ہم پر فرض ہیں۔ ان کو رکھنا، ان کی کیئر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور یہ ہر ایک مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ اگرچہ بیچ میں کچھ شاخیں ہیں، کچھ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے چھوٹ دی جاتی ہے، وہ تمام کے تمام انشاءاللہ گئے بگئے بیان کرتے رہیں گے، لیکن ابھی آپ اتنا یاد رکھیے کہ یہ چوتھا رکن ہے اسلام کا، 30 روزے رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور آگے 5واں رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اسلام آپ سے سال کے بعد زکوٰۃ مانگتا ہے، وہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے اسلام کو، جو سالانہ اسلام نے کہا ہے۔ ناظرین، یہ اتنی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سمجھایا، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ آپ نے پھر تلوار اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ نہیں دیتے تو میں پھر تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اس تلوار کے ساتھ، پھر میں تمہارا سر تن سے جدا کروں گا۔ اس لیے کہ جب اسلام پھیلایا جاتا ہے بڑے پیار سے پھیلایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی اسلام میں آ کر اس کو نقصان دے تو فرمایا پھر اس کا انتقام تلوار سے لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے 5 رکن اسلام کے، جن کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ آئی ہو تو پھر میرے کومنٹس باکس میں لازمی سوال کیجیے گا، انشاءاللہ بندہ نچیز اس کا ضرور آپ کو جواب دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں، اللہ ان تمام پر ہمیں ان کو سیکھنے اور سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔